حدیث نمبر 523 حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا ہم ایک سفر میں نبی کریم کے ساتھ تھے۔ مؤذن نے ظہر کی اذان دینے کا ارادہ کیا تو نبی کریم نے فرمایا ٹھنڈا ہونے دو، یعنی گرمی کم ہونے دو۔ کچھ دیر بعد اس نے پھر اذان کا ارادہ کیا تو آپ نے پھر فرمایا ٹھنڈا ہونے دو، یہاں تک کہ ہم نے ٹیلوں کے سائے ڈھلتے ہوئے دیکھ لیے۔ پھر آپ نے فرمایا گرمی کی شدت جہنم کی بھاپ سے ہے، اس لیے جب گرمی سخت ہو تو نماز کو ٹھنڈا کر کے ذرا دیر سے پڑھا کرو۔ حدیث نمبر 524 حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ نے فرمایا دوزخ جہنم نے اپنے رب سے شکایت کی اور کہا اے میرے رب، میرے ایک حصے نے دوسرے حصے کو کھا لیا ہے، یعنی شدت بہت بڑھ گئی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اسے 2 سانسیں لینے کی اجازت دی، ایک سانس سردیوں میں اور ایک سانس گرمیوں میں۔ تو جو سخت ترین گرمی تم محسوس کرتے ہو وہ جہنم کی لو بھاپ کی وجہ سے ہے، اور جو سخت ترین سردی زمہریر تم محسوس کرتے ہو وہ جہنم کے ٹھنڈے حصے کے اثر سے ہے۔ حدیث نمبر 525 حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے ہی روایت ہے کہ نبی کریم نے فرمایا جب گرمی سخت ہو جائے تو ظہر کی نماز کو ٹھنڈا کر کے پڑھا کرو، کیونکہ گرمی کی شدت جہنم کی بھاپ یا جوش سے ہوتی ہے۔ حدیث نمبر 526 حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ نے فرمایا جب گرمی سخت ہو جائے تو ظہر کی نماز کو ٹھنڈا کر کے پڑھا کرو، کہ گرمی کی شدت جہنم کی بھاپ سے ہوتی ہے۔ اور آپ نے فرمایا جہنم نے اپنے رب سے شکایت کی تھی کہ میرے ایک حصے نے دوسرے حصے کو کھا لیا ہے، تو اللہ نے اسے 2 سانسوں کی اجازت دی، ایک سانس سردی میں اور ایک سانس گرمی میں۔ حدیث نمبر 527 حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا ہم نبی کریم کے ساتھ ایک سفر میں تھے، مؤذن نے ظہر کی اذان دینی چاہی تو آپ نے فرمایا ٹھنڈا ہونے دو، پھر اس نے اذان دینی چاہی تو آپ نے پھر فرمایا ٹھنڈا ہونے دو، یہاں تک کہ ہم نے ٹیلوں کے سائے دیکھ لیے۔ پھر آپ نے فرمایا گرمی کی شدت جہنم کی بھاپ سے ہے، بس جب گرمی سخت ہو جائے تو نماز کو ٹھنڈا کر کے پڑھا کرو۔ حدیث نمبر 528 حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ نے فرمایا جب گرمی سخت ہو جائے تو نماز کو ٹھنڈا کر کے پڑھا کرو، کیونکہ گرمی کی شدت جہنم کی بھاپ سے ہوتی ہے۔ حدیث نمبر 529 حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ہم رسول اللہ کے ساتھ ظہر کی نماز میں گرمی کی وجہ سے تاخیر دیری کیا کرتے تھے، یعنی اسے ٹھنڈا کر کے پڑھتے تھے۔ حدیث نمبر 530 حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ جب سخت سردی ہوتی تو نماز ظہر جلدی پڑھ لیتے تھے، اور جب سخت گرمی ہوتی تو نماز کو ٹھنڈا کر کے تاخیر سے پڑھتے تھے۔ حدیث نمبر 531 حضرت ابو بارزہ اسلامی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ظہر کی نماز اس وقت پڑھتے تھے جب سورج ڈھل جاتا تھا، یعنی زوال کے فوراً بعد جب سائے ابھی چھوٹے ہوتے تھے۔ حدیث نمبر 532 حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ نبی کریم نے مدینہ منورہ میں ظہر اور عصر کی نمازیں ایک ساتھ جمع کر کے پڑھی، اور مغرب اور عشاء کی نمازیں بھی ایک ساتھ پڑھی، بغیر کسی خوف کے اور بغیر کسی سفر کے۔ امام مالک نے جب راوی سے پوچھا کہ آپ نے ایسا کیوں کیا تو انہوں نے جواب دیا تاکہ ان کی امت پر کوئی تنگی نہ رہے۔ حدیث نمبر 533 حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ رسول اللہ ظہر کی نماز پڑھتے تھے جبکہ دھوپ ابھی ان کے حجرے میں ہوتی تھی اور حجرے کی دیوار کا سایہ بلند نہیں ہوا ہوتا تھا۔ حدیث نمبر 534 حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے ہی روایت ہے کہ نبی کریم ظہر کی نماز پڑھ لیتے تھے اور دھوپ میرے حجرے میں موجود ہوتی تھی، ابھی سائے نے دھوپ کو نہیں ڈھانپا ہوتا تھا۔ حدیث نمبر 535 حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ہم رسول اللہ کے ساتھ گرمیوں میں نماز پڑھتے تھے، تو جب ہم میں سے کوئی گرمی کی شدت کی وجہ سے اپنی پیشانی زمین پر نہ ٹکا پاتا تو وہ اپنا کپڑا سجدے کی جگہ بچھا لیتا اور اس پر سجدہ کرتا۔ حدیث نمبر 536 حضرت ابو بارزہ اسلامی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ حضیر یعنی ظہر کی نماز اس وقت پڑھتے تھے جسے تم اول وقت کہتے ہو، اور عصر کی نماز پڑھتے تھے تو ہم میں سے کوئی مدینہ کے آخری کنارے پر اپنے گھر لوٹ جاتا اور سورج اب بھی بالکل صاف اور زندہ
तेज होता था। हदीस नंबर 537 हज़रत अनस बिन मालिक रज़ी अल्लाह अन्हु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह असर की नमाज पढ़ते थे जबकि सूरज बुलंद और जिंदा तेज होता था। फिर जाने वाला अवाली मदीना के करीबी देहात जो 4 मील दूर थे की तरफ जाता और जब वो वहां पहुंचता तो सूरज अभी बुलंद ही होता था। हदीस नंबर 538 हज़रत अनस बिन मालिक रज़ी अल्लाह अन्हु से ही रिवायत है कि हम असर की नमाज पढ़ते थे, फिर कोई शख्स कुबा मदीना से 3 मील दूर जाता और जब वो वहां पहुंचता तो सूरज अब भी ऊंचा होता था।